اور حضور کے طریقے کو اپناؤ گے، فالو کرو گے، کم پیسہ رہے گا، اللہ زندگی میں انقلاب دے دے گا، آخرت میں سرسبز و شادابی عطا فرمائے گا، آخرت میں سرسبز و شادابی تمہیں عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، آؤ نبی کی سنت کو ذرا قریب سے دیکھو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں۔ ہم صرف دنیا میں کسی خوبصورت کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کتنے خوبصورت ہیں۔ خوبصورت نبی کا ذکر سننے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا جنید بغدادی۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کے پاس نا ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر کہا کہ حضرت اگر کسی انسان کے نکاح میں ایک عورت ہو، کیا وہ ایک عورت کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، شریعت اجازت دیتی ہے، ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے اگر عورتوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ تو اس عورت نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس عورت نے کہا حضرت میں اتنی خوبصورت ہوں، مجھے اللہ نے اتنا حسن دیا ہے، اگر میں اپنا نقاب الٹ کے دکھاؤں تو تم دیکھو گے مجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جس انسان کے نکاح میں اتنی خوبصورت بیوی ہو، کیا وہ دوسری عورت سے نکاح کرنے کی خواہش رکھے گا؟ اس عورت نے اتنا کہا ہے، اتنا کہہ کر تو وہ چلی گئی۔ ادھر سیدنا جنید بغدادی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ اللہ والوں نے تو جواب نہیں دیا لیکن بے ہوش ہو گئے، چونکہ اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جنید بغدادی کو جب ہوش آیا، مریدوں میں سے کچھ سادہ سے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت عورت تو مسئلہ پوچھنے آئی تھی، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جنید بغدادی نے جواب دیا، جواب یہ دیا، ذرا سننا سید نگلی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، انہوں نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہا جب اس عورت نے یہ کہا اپنا نقاب الٹ کر دکھاؤں، جس کے نکاح میں اتنی خوبصورت بیوی ہو، کیا وہ دوسری عورت سے نکاح کرنے کی خواہش رکھے گا؟ فرماتے ہیں ادھر تو یہ عورت کہتی رہی، ادھر مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی، نبی کا فرمان یاد آ گیا کہ نبی کا فرمان کیا ہے، کہ نبی کا فرمان یہ ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا جو ہوں خوبصورت ہوں کہ اگر میں اپنے اور بندے کے درمیان سے اپنی عظمت کے پردے ہٹا دوں، اپنی خوبصورتی کے پردے ہٹا دو، تو کیا میرا بندہ یہ کہے گا جس کے پاس اتنا خوبصورت معبود برحق ہو، جس کے پاس اتنا اچھا اللہ ہو، جس کے پاس اتنا خوبصورت اللہ تعالی ہو، کیا وہ انسان جو ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کے باوجود دنیا کی رنگینیوں کی طرف دیکھے گا؟ کیا اس کے لیے جو ہے دنیا کی رنگینیاں دیکھنا جائز نہیں ہے؟ جس انسان کے پاس اتنے خوبصورت نبی ہو، وہ انسان جو ہے نبی کی نافرمانی کر کے دنیا کی طرف دیکھتا کیسے ہے؟ جب ہمارا اللہ خوبصورت ہے، جب ہمارے نبی خوبصورت ہے، پھر ہمیں جو ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لو۔ جس دن یہ صفت تمہارے اندر آ جائے گی، زمانہ تمہیں جھکائے گا نہیں، بلکہ تم غالب رہو گے، زمانہ مغلوب رہے گا، تم زبر رہو گے، زمانہ زیر رہے گا، اور اللہ فرمائے گا جس دن تم میرے ہو جاؤ گے، میری اطاعت کرو گے، میرے نبی کی اتباع کرو گے، اس دن تمہاری عظمت کے جھنڈے کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تمہاری عظمت کے جھنڈے گاڑ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اندازہ لگائیے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت معلوم ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں اپنی محفلوں میں نبی کے حسن کا تذکرہ بھی کر لیا کرو، اس سے جو ہے مجلس میں جو ہے اللہ اکبر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ارے یہ تو وہ مجلس ہے، بتا دوں آپ کو یہ کون سی مجلس ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو علم حدیث بھارت کے اندر لائے ہیں، جو علم حدیث انڈیا کے اندر لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ جہاں پر نبی کا جلسہ ہوتا ہے، جہاں پر نبی کی میلاد ہوتی ہے، اس جگہ سے اچھی کون سی جگہ ہے یا اللہ یا ارحم الراحمین، وہ کون سی جگہ ہے کہ مجلس سے میلاد سے زیادہ جہاں پر تیری رحمتیں اترتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو وہ محفل ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں نبی کا حسن کیا ہے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ آقا کا حسن جاننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے، میرے آقا کا ایسا حسن ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان، کیا نام ہے، زور سے بولو، حضرت ثوبان۔ اچھا لوگ نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں آج کے دور میں، ٹنکو پنکو سونو پونو، بات سمجھ، یہ ایسے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کوئی ماڈرن نام بتا دیجئے، ایسا نام جو ہمارے محلے میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام جو ہماری بستی میں کسی کا نہ ہو۔ میرے بھائی نئے نام کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت فاضل بریلوی نے احکام شریعت کے اندر لکھا ہے، جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے گا، محمد ادھر آؤ، جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے سب کے سب آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، تم کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایسا لگا تو نے ہمیں بلایا ہے اس لیے کہ ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر ہے، لا اعذبکم، میں تمہیں آج عذاب نہیں دوں گا، اپنے حبیب کے نام محمد کے صدقے میں تم سب کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بچوں کے نام جو ہے اچھے رکھنا چاہیے، سمو بالانبیاء، نبیوں کے نام پہ نام رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے ثوبان، حضرت ثوبان آتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، آقا دنیا میں جب آپ کو دیکھتا رہتا ہوں دل کو قرار ملتا ہے، لیکن حضور جب آپ کا چہرہ اطہر و اقدس و انور جب میرے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ دنیا کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا مسئلہ یہ ہے، دنیا میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، لیکن آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے اگر جنت عطا فرما دی بھی تو آپ تو مالک جنت ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ تو خاتم النبیین ہے، آپ تو خاتم المعصومین ہے، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں سب سے اونچے درجے میں ہوں گے اور میں ادنا سا غلام ہوں، نہ جانے میں کون سے درجے میں ہوں گا۔ میرے آقا جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے صحابہ کرام کی کیسی دل میں تڑپ تھی، میرے آقا خاموش ہو گئے، اتنے میں حضرت جبریل کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی، سدرہ کے مکین تشریف لے آئے، قرآن کی آیت لے کے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو خبر دے دیجئے، مجھے خوشخبری سنا دیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن جو ہے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تم نے یہاں پر نبی کی سنت پہ عمل کر کے دنیا سے چلے گئے ہو، کل قیامت کے دن اگر آقا تمہارے چہرے کو دیکھ کر اگر مسکرا گئے تو نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ فرما کر تم کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیات، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ نعرہ لگانے کی ذمہ داری نقیب صاحب کی ہے کہ صرف آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں لگا سکتا نعرہ؟ لگائیے ذرا، اگر آپ ماشاءاللہ لگائیے۔ اللہ، ارے زور سے جواب دو یار، زور سے جواب دو۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت کے صدقے میں اسی سال مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما دے۔
زور سے بول دو یار آمین. آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے.